اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صفدر علی ہے، میں حسن عبدال یہاں سے کچھ 20-25 میل نارتھ میں وہاں کا رہائشی ہوں۔ کراچی سے میں نے بیچلرز کیا انجینئرنگ میں، اور اس کے بعد آرڈننس فیکٹریز میں جاب کی ایز اے کیمیکل انجینئر، اور 2000 سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوں۔ الحمدللہ مجھے موقع ملا یہاں آنے کا، شکریہ مفتی صاحب، آپ نے تھوڑا سا ٹائم دیا مجھے یہ بات کرنے کا دوستوں کے ساتھ۔ تو حضرات یہ بتائیے کہ آج کل جو کامن کمیونیکیشن کے میتھڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی بھی صاحب بتا سکتے ہیں چند ایک جو کامن کمیونیکیشن کے میتھڈ ہیں ہمارے بات چیت کرنے کے؟ انٹرنیٹ ہے، اور ٹیلی فون، جی، رابطے کے لیے جو خط لکھا کرتے تھے، اور میسیجز ہو گئے، شکریہ، ای میل، اور جو پرانے زمانے میں کسی کو شادی بیاہ کے لیے بلانا ہو تو بندہ بھیجتے تھے، جی، پیادہ چلا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ فیس ٹو فیس، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے آمنے سامنے، رائٹ؟ تو اب ہر ایک میتھڈ میں آپ کی پرائرٹی ہے کہ کیا ہے، ہم نے کیا بات کرنی ہے، رائٹ؟ اگر کوئی عام سی بات ہوگی تو کیا کرتے ہیں؟ میسیج بھیج دیتے ہیں یا ٹیلی فون کال کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اگر آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں تو مثال کے طور پہ پرائم منسٹر نے وزٹ کرنا ہے یا کوئی بہت بڑا ڈیلیگیشن آتا ہے تو آپ اس کو میسیج تو نہیں کرتے، آپ اپنے دوستوں کو یا آپ کے کولیگز جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بلاتے ہیں اپنے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے سامنے بٹھا کے آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اتنا امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر آ رہے ہیں۔ تو بھائیو اسی طرح سے جو نماز ہے اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ بلا کر، اپنے پاس بلا کے تحفہ دیا گیا۔ تو کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اس کی امپورٹنس بتانی تھی آپ کو، کتنی امپورٹنس ہے، ورنہ تو باقی جتنے بھی ہمارے مین ارکان ہیں وہی کے ذریعے آئے، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا، نماز ایک ایسی اتنی خصوصیت اس کے اندر ہے کہ سامنے بلا کے اپنے سامنے فیس ٹو فیس بات ہوئی۔ اب یہ بات تو ہو گئی، تھوڑی سی تمیز باندھ دی تو آپ کو امپورٹنس کا پتہ لگا، کیونکہ یہ ہر ایک کو پتہ ہی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا تھوڑا اس انداز سے بتاؤں تاکہ آپ بھی کل آگے جائیں، جب آپ اپنے دوستوں میں جائیں، اپنے گھروں میں جائیں، محلے میں جائیں، تو اس طرح سے اس انداز سے بتائیں کہ اتنی امپورٹنس ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں نماز میں آپ کے 5 ارکان آپ کے آ جاتے ہیں۔ نماز اٹ سیلف، روزہ، نماز کے دوران آپ کھا پی نہیں سکتے، رائٹ؟ حج، آپ کا رخ قبلہ ہے، ٹھیک ہے جی، توحید اس میں آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ زکوٰۃ، اب آپ کہیں زکوٰۃ کیسے؟ مفتی صاحب کا لیکچر سنا کہ سب سے قیمتی چیز دنیا کی وقت ہے نا؟ پیسہ آپ کو واپس مل جاتا ہے، سب چیزیں مل جائے، وقت آپ کسی کو دیں واپس نہیں ملتا، آپ نہیں دے سکتے، کوئی اس کا ریٹرن کچھ بھی نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ، بہت قیمتی چیز ہے۔ تو یہ سب چیزیں نماز کے اندر آ گئی الحمدللہ۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بھی بتا دیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے تو کیا کرو؟ صبر سے اور نماز سے کام لو، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب مشکل آتی تھی اٹھ کے نفل پڑھتے تھے، رائٹ؟ اس کا فائدہ بھی آ گیا، ہو گیا نا اس کا فائدہ۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا کیا ہوگا، رائٹ؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مدثر میں، الی اصحاب الیمین، رائٹ؟ دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والوں سے بات کریں گے، کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا؟ کتنا امپورٹنٹ سوال ہے، رائٹ؟ اور آگے سے وہ کہیں گے نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے ہو رہی ہے، غیر مسلم سے تو نہیں نا، ان پہ تو نماز فرض نہیں ہے، رائٹ؟ تو مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، پہلا جواب ان کا یہ ہے، آگے بھی ان کے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ اس کی سزا بھی آ گئی آپ کے سامنے۔ اچھا، ہم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟
ہم میں سے کچھ ساتھی جو ہیں وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے. چند دن پہلے مفتی صاحب نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ لذت اور قوت کی طاقت جب یہ آ جاتی ہیں تو پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. آپ جو ہیں گرم بستر سے نکلنے کے لیے آپ کا دل نہیں چاہتا کہ لذت ملی ہوئی ہے. رائٹ. کئی مفسرین نے اس کو کفر سے بھی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بلا رہا ہے آپ کو، اور آپ بیٹھے ہوئے آرام سے سو رہے، بیٹھے ہوئے آپ اٹھ نہیں رہے. شرک آ گیا نا اس کے اندر. رائٹ. تو یہ وہ جو مفتی صاحب بتا رہے تھے لذت اور اس کی طاقت. رائٹ. ہم اب اس میں وہی نفس ہمارا والی بات آ گئی. مفتی صاحب فرمایا اب ہم نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو آپ کو بتاتے ہیں مشاہدات کیا ہیں. جوان لڑکا جوان لڑکی مشاہدات میں ہے، آپ کے سامنے ہے، دیکھا ہے آپ نے، میں نے خود دیکھا ہے. گرمی کی سخت دھوپ ہے، جون جولائی کی گرمیاں ہیں، اور گیٹ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ آئیں گی، میں ان کو دیکھوں گا یا سلام دعا ہوگی، دور سے چلے جائیں گے. اسی اتنی سی بات کے لیے سخت دھوپ میں کوئی پرواہ نہیں ہے. رائٹ ہے نا، ہوتا ہے نا یہ مشاہدات میں. رائٹ. اسی طرح سے آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے وقتوں کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے وقت کی، تو مغرب کے بعد واپس آنا ہوا پڑوس کے گھر سے ٹی وی دیکھ کے. والد صاحب پہنچے ہوئے تھے گھر پہلے، بہت پھیٹی لگی زبردست. ایسا ڈر ایسا خوف دل میں پیدا ہوا کہ اس دن کے بعد سے ہمیشہ والد صاحب کے آنے سے پہلے جو ہے نا گھر پہنچ جاتے تھے. دونوں ایکسٹریم آ گئی، محبت بھی آ گئی، خوف بھی آ گیا. رائٹ. تو ان کی جو ہے یہ دو چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں، محبت اور خوف، یہ وہ دو سوئچز ہیں جس کے مفتی صاحب نے ذکر کیا. رائٹ. محبت کا اور خوف کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ سورہ بقرہ میں. رائٹ. اور دوسرا اتقوا اللہ حق تقاتہ آل عمران. جب یہ آیت آئی نازل ہوئی تو اصحابہ بھی گھبرا گئے کہ بھئی یہ کیا آیت ہے. مفتی صاحب اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے کسی وقت آپ کو. تو یہ دو سوئچز آ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ٹھیک ہے نا، محبت کی بات بھی آ گئی اور خوف کی بات بھی آ گئی. اب یہ دیکھیں یہی دو سوئچز آپ کو حدیث جبرائیل میں بھی ملتے ہیں. احسان، آپ محبت سے نماز پڑھ رہے ہو، آپ کا محبوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یا پھر آپ کا محبوب آپ کو دیکھ رہا ہے. رائٹ. خوف سے آپ کو اتنا خوف ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے دوستوں کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چیز کو جتنا زیادہ پروموٹ کر سکیں. جب آپ جائیں اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں اس کو پروموٹ کیا جائے، اس چیز کو اس انداز سے بتایا جائے تاکہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کتنی نماز کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو میری خواہش ہوگی، آپ سب سے یہ گزارش بھی ہوگی، عید کا تحفہ لے کے جائیں اور اس بات کو جتنا زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں پروموٹ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب مجھ سے اگر غلطی ہوگی تو میری ذرا تشریح کر دیجیے گا، کریکشن. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ نے بہت اہم چیز کو ہم لوگوں کو نصیحت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر، اور انہیں یاد دلاتے رہیے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ بار بار کی یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ نماز سے اتنی غفلت میں ہیں کہ یہ باتیں روز سننی چاہیے. غفلت عمومی طور پہ چھا جانے کی وجہ سے امت کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی. شاید
خیال ہے، آپ کا اپنا خیال ہوگا، شاید 2-3% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے۔ یہ لاکھوں کے حساب سے جو سفر کرتے ہیں، ٹرین ہے، بسیز ہیں، ہر چیز ہے، شاید ہی کوئی اپنا اسکیجول بناتا ہو اس اعتبار سے کہ درمیان میں یہ وقت نماز کا آ جائے گا تو بس کہاں رکنی ہے، کہاں جانا ہے۔ تو بہت کم، پھر جو پڑھتے ہیں وہ فقہی اعتبار سے پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں قبولیت تو خیر الگ معاملہ ہے، وہ تو ہمارے بن پڑھے بھی بخش دے تو قادر اور مقتدر ذات ہے، لیکن فقہی اعتبار سے بھی نماز پوری نہیں ہوتی۔ اور افسوس ان لوگوں پہ بھی ہوتا ہے جو بیچارے نماز پڑھتے ہیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز بظاہر باطل قرار پاتی ہے۔ کئی مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ کسی آدمی کے ذمے 1-2 کوئی بھی رکعتیں رہتی ہیں، وہ امام سے آ کے ملا، قطع نظر کتنی رکعتیں رہتی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس کی رکعت رہتی، اور امام کو سجدہ سہو کی ضرورت پیش آ گئی۔ ہمارے دور میں بڑے بڑے نماز پڑھانے والے انہیں سجدہ سہو کے پورے مسائل نہیں آتے۔ قاری صاحبان کو تو بالکل ہی نکال دو، یہ جو تراویح پڑھاتے ہیں کچھ ہوتا ہے، انہیں تو بالکل ہی نکال دو، اس لیے کہ انہوں نے کوئی فقہ اور یہ چیزیں تو پڑھتے نہیں۔ تو کوئی آدمی آتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی رکعت رہتی ہے اور امام نے سجدہ سہو کرنا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی رکعتیں بھی باقی ہیں، 1 2 3 جتنی بھی، اگر اس نے سجدہ سہو کا سلام امام کے ساتھ پھیر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے، چھٹی، نئے سرے سے اپنی نماز پڑھ، بغیر سجدہ سہو کے سلام میں شریک ہوئے امام کے پیچھے صرف 2 سجدے کرے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور پھر التحیات للہ سے جیسے امام پڑھتا ہے ویسے یہ بھی پڑھے گا عبدہ و رسولہ تک، اور بس اس کے بعد پھر امام کے سلام پہ کھڑے ہو کے وہ جو بھی رکعتیں ہیں وہ پوری کر۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، ہم کئی بار اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، دوستوں سے عرض کرتے ہیں کہ سجدہ سہو اگر کرنا ہے نا اور تمہاری کوئی رکعت رہتی ہے تو بالکل سلام نہ پھیرنا امام کے ساتھ سلام پھیرو گے نماز ٹوٹ جائے گی، صرف 2 سجدے کرو۔ یہ ایسے ہی خیال میں آیا کہ آپ کے سامنے ذکر کروں، تو ایسے جو نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ فقہی اعتبار سے مفتی حضرات جس چیز پہ فتویٰ دیتے ہیں وہ یہی ہو جاتا ہے کہ پھر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت سے لوگ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اس کے بعد چپ بیٹھے رہتے ہیں، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ جو اس وقت خاموشی ہے نا، اب امام نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد اس نے دعا مانگنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، اور اگر امام سنت کے مطابق نماز پڑھانے والا ہے تو لا محالہ دعائیں مانگے گا 2-4 جو حدیث میں آئی ہیں۔ بات سے بات چلتی ہے، وہ جو وقت ہے نا، چاہے وہ 1 منٹ ہے چاہے وہ آدھا منٹ ہے، وہ اللہ کی حضوری کا وقت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے آخر پہ دعا مانگو، بہت زیادہ امید ہے کہ تمہاری وہ دعا سنی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ اس کا ایک مطلب تو امت نے یہ سمجھایا کہ نماز کے بعد دعا مانگو، ارشاد فرمایا نماز کے آخر پہ، تو کہتے ہیں آخری عمل یہی ہے۔ حنفی فقہا خاص طور پہ
وہ کہتے ہیں آخری عمل یہی ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وطر کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان الملک القدوس وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں پڑھی ہیں، وطر سے فارغ ہو جائے، نفل پڑھ لے، اس کے بعد جو بھی پڑھنا ہے پڑھے۔ حنفیہ تو اس کے قائل۔ امت کا دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانا کہ نماز کے آخر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس سے مطلب یہ کہ سلام سے پہلے اور عبدہ و رسولوں کے بعد یہ جو وقفہ ہے درود شریف کا اور اس کے بعد دعا ہے، تو یہ موقع ہے جہاں پر دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اگر کہیں امام سنت کے مطابق دعا مانگتا ہے تو پھر ذرا طویل بھی ہو جاتا ہے، اب لوگ چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ فتاوی تارخانیہ میں جو ہمارے مفتی حضرات نے فتویٰ دیا رحمہم اللہ، انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ اسے چاہیے کہ یا تو کلمے کی تکرار کرتا رہے، آخری چیز جو اس نے پڑھی۔ امام اگر نماز لمبی پڑھاتا ہے، ہر وہ نماز جو سنت کے مطابق پڑھائی جائے وہ لمبی نہیں ہوتی، اصولی بات ہے، بس یہ یاد رکھنا چاہیے، اصولی بات ہے۔ ہر وہ امام جو سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے وہ لمبی نہیں ہوتی، نہ اس پہ کوئی فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ اور جو نماز سنت سے ہٹ کے ہوتی ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، نہ کرے ایسے۔ تو جو سنت کے مطابق لمبی نماز پڑھاتا ہے اس میں اصول یہ ہے کہ آخری چیز جو پڑھی ہے اس کی تکرار کی جائے۔ مثلاً امام قومے میں کھڑا ہوتا ہے رکوع کے بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ رکوع سے کھڑے ہوتے تھے اور یہ پڑھتے تھے کہ اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، دو دعائیں ہو گئیں۔ تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے مل الارض، اللہ تیری اتنی تعریف ہے کہ پوری زمین بھر جائے، مل السماء، اللہ آسمان بھر جائے، وما بینہما، اللہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا تیری حمد و ثنا، تیرے اوصاف، تیری تعریف سے بھر جائے۔ اور پھر اس کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جس چیز کو آپ روک دیں کیا مجال ہے کسی کی کہ وہ چیز مجھے ملے، ولا راد لما قضیت، اللہ جو آپ فیصلے فرماتے ہیں کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ جتنی بھی دنیا میں بڑے عہدے بڑی چیزیں، کوئی چیز تیرے فیصلے میں نفع نہیں دیتی، اگر تو فیصلہ کوئی کر دے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس فیصلے کو ٹال سکے۔ اتنی لمبی دعا مقتدی کو تو آتی نہیں۔ فقہا نے اصول کی بات لکھی ہے، اور اصول کی بات وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ اللہم ربنا ولک الحمد، یہ آخری چیز اسے بڑی تھی، اسے ہی پڑھتا رہے، بار بار اسے دہراتا رہے۔ وہ دعائیں پڑھے، نہیں آتی وہ کرتا رہے۔ اسی طرح قنوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قنوت پڑھتے تھے۔ یہ جو قنوت ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، اور ایک وہ ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ شافعی حضرات نے جسے ترجیح دی ہے، یہ دونوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک مستحب ہے، بہتر ہے۔ یہ مستحب کام جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے اچھے لوگوں کو اس میں دھوکہ لگتا ہے کہ جی نفل ہی تو ہے، نفل کا مطلب زیادہ، مستحب ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مستحب کا لفظ جو ہے یہ حب سے بنا ہے، اور حب کہتے ہیں محبت کو، تو یہ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، یا پھر بندے کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو محبت جیسا اور جذبہ ہی کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بنائے ہی دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمت کا اور ایک محبت کا، انسان ہی نہیں دو چیزوں کا نام۔
ہمت ہار گیا تو آدھے سے زیادہ لٹا بیٹھا، اور جو تھوڑا بہت چند فیصد باقی رہتا ہے وہ محبت نہ ہو تو کچھ نہیں۔ اللہ نے یہ دونوں جذبے انسان میں رکھے ہیں، اور محبت اس کی کہاں صرف ہوتی ہے، یہ سورج کا مورد کہاں ہے؟ وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، گھر بھی ہو سکتا ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، کرپشن، سکینڈل، یہ وہ پیسے ہی کی محبت ہوتی ہے نا، اور ہزار خرافات ہو سکتی ہیں۔ تو وہ امام جو پڑھتا ہے آخری چیز اس کی تکرار کی جائے، مثلاً عبدہ و رسولہ پہ یہاں ہی بات چل رہی تھی نا، تو اس کے بعد سلام تک یا تو یہی تکرار کرے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا اللہ تعالیٰ کے نام جپے، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا علیم، جو بھی اللہ کے نام سے آتے ہوں وہ ان ناموں کو پڑھتا رہے، یا پھر اللہ کی تسبیح پہ مشتمل کوئی نہ کوئی چیز پڑھتا ہے، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کی تسبیح بہت زبردست چیز ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پورا جملہ ہے، یہ پڑھتا رہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ درود شریف پڑھتا رہے، کچھ بھی پڑھے۔ فتاوی تطارخانیہ میں انہوں نے کہا کہ سلام تک وہ آدمی بس پڑھتا رہے، تو یہ تھوڑا سا چاہے 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو، کیا فائدہ ہے ضائع کرنے کا؟ اللہ کے حضور میں ہے، نماز کے آخر پہ ہے، یہاں دعائیں مانگتا رہے تو بھی اللہ کے ہاں اس کی انشاءاللہ سنی جائے گی۔ تو امت کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں آخر پہ دعائیں مانگے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو بھئی اب تک کوئی ایک روایت نہیں ملی جس میں کسی کو بھی قرآن کی کوئی دعا تلقین فرمائی، آج تک تو ملی نہیں، آئندہ اللہ جانے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے کہ رب اجعلنی پڑھ لو۔ حنفی فقہا نے یہ نماز بچوں کے لیے لکھی تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ نماز کے آخر پہ بھی پڑھ لیا کرو بیٹے، اور جب فاتحہ ختم کرو نماز میں تو اس کے بعد یہی ایک لمبی آیت پڑھ لی تو بھی نماز تمہاری ہو جائے گی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ امت میں اتنی جہالت آئے گی کہ لوگ اسے ہی بس پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس سے نئی دعا سکھا دیتے تھے، کبھی جو انہوں نے قرآن سے کوئی دعا سکھائی۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم حنفی سارے رب اجعلنی کے علاوہ کہیں جاتے نہیں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن کیوں ہم اس پہ اٹکے ہوئے ہوتے تھے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا۔ ربنا لک الحمد، یہ چھوٹا سا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے تھے، بچوں کو یہ سکھاتے تھے۔ اصل جملہ کیا ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد، یہ تھا۔ اب لوگ ربنا لک بس ترقی نہیں نا، اللہ کے قرب میں ترقی نہیں۔ کسی انسان کو نماز سے زیادہ کسی پیر کے وظیفے میں، کسی مراقبے میں، کسی ورد میں نماز سے زیادہ قرب ملنے لگے تو پہلی بات جو سوچنے، سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ یہ گمراہی کا آغاز ہوا۔ کوئی بھی ہو، وہ کتنے ہی مراقبات و ذکر و اذکار کرتا رہے، اگر نماز سے زیادہ کوئی چیز اسے اللہ کا قرب دلانے لگی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی، یہ گمراہی کی راہ ہے، بند کر دینا چاہیے اسے۔ اس لیے وہ جو دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ہر ایک کو ایک ہی نہیں، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت برا رضی اللہ عنہ نے
برا رضی اللہ عنہ پھر وہ نماز کے آخری حصے میں یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہ منافقت کی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دور میں تو فرض کر دینی چاہیے کہ ہر آدمی اسے پڑھے کہ اللہ منافقت کی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول بہت سی دعائیں جناب والا سے سیکھی ہیں، پڑھتا ہوں، نماز کے آخر پہ کیا پڑھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرو کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں نے بڑا ظلم کیا، تیری نافرمانی کرتا رہا، اپنی جان ہی پہ ظلم کرتا رہا ہے رب، اور بہت تیری نافرمانی ہوگی، اللہ جو پچھلی گزر چکی اس کو معاف کر اور اس سے درگزر فرما۔ مطلب یہ کہ آئندہ میں ٹھیک انسان ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ معاذ تمہیں ایک تحفہ دیں، عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور، یہ تحفے تھے جو وہ دیتے تھے۔ کسی کے گھر آپ 10 تولے کا سیٹ لے جائیں، 5 تولے کا سیٹ لے جائیں، ہمشیر ہیں، دوست ہے، بہن بھانجی بھتیجی کی شادی ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ واہ بھئی ماموں چچا ابا حق ادا ہو گیا۔ اور اس کو اگر کہیں کہ ایک چھوٹی سی دعا بیٹے سیکھ لو، یہ پڑھا کرو کام آئے گی، تو اس کے لیے بسا اوقات جو کہنے والا ہے وہ خود ہی شرمندہ ہوتا ہے کہ ضرورت کیا پڑی تھی۔ ایسی جگہ کپڑا بچھایا جہاں قدر کرنے والا کوئی نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ یہ تحفے دیتے تھے، فرمایا میں تمہیں ایک تحفہ دوں، اور وہ تحفہ کیوں دے رہے تھے؟ یہ محبت کی نشانی تھی۔ ابو داؤد میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تنہا تھے، معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ معاذ مجھے تم سے بہت محبت، تو میں چپ ہو گیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ 17-18 سال کے ہوں گے، شرم حیا قدرتی طور پہ، اور پھر عظمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بہت محبت، تو فرمایا تمہیں ایک تحفہ دیں؟ یہ محبتوں میں تحفے ہوتے ہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ضرور ارشاد ہو۔ آپ نے معاذ نماز کے آخر پہ دعا جو مانگو تو یہ مانگا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، 3 چیزیں، اللہ میری مدد کر کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں، بھولوں نہیں۔ زبردست دعا، غفلت سے نکال کے یاد پہ لے آتی ہے۔ اتنے دن ہوئے آپ نظر نہیں آئے، اے حضرت کون سا وقت ہے جب آپ کا خیال نہیں آتا، اور بہت مصروفیت ہو گئی ہے، مقدمہ تھا، دکان تھی، یقین مانے ہر وقت سوچتا رہے۔ تو محبت میں غفلت کہاں ہوتی؟ اللہ ذکر کا، اللہ آپ کو یاد کرتا رہے، وہ شکر، اور اللہ آپ کا شکر ادا کرتا رہے۔ شکر اصل نیکی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے جب تک تم شکر کرتے رہو اور ایمان لاؤ، بس۔ اسی لیے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی چوٹی کی تعریف میں جو جملے آئے ہیں ان میں سے کہ فرمایا شاکر لانعمہ، ہم نے جتنے انعامات اس پہ کیے تھے، شاکر لانعمہ، ان نعمتوں پر ہمارا شکر ادا کرنے والا بندہ، اجتباہ، ہم نے اسے چن لیا تھا، وہداہ، اور ہم نے اسے صالحین کے گروپ میں رکھا، اس گروہ میں رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اولاد تھی، یعقوب، اسماعیل، یوسف، پوتے علیہ السلام،
ان سب میں یہ آتا ہے کہ اللہ میں صالح بنا دے۔ وہ پھر کبھی صحیح کہ صالح کی تشریح کیا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاذ رضی اللہ عنہ کا معاذ یہ دعا مانگنا نماز کے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میں آپ کی جو عبادت کروں خوبصورت طریقے پہ کروں۔ اشیاء میں تناسب، خوبصورتی، اس کو ترجیح دینا، یہ خود اللہ کا بہت بڑا انعام۔ اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ جن لوگوں میں جمالیاتی حس موجود ہوتی ہے نا، اور جیب بھی اجازت دیتی ہے، ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے۔ کپڑے تو لینے ہی ہیں، کیوں نہ بڑھیا کپڑا خریدا جائے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ گھر تو بنانا ہی ہے، خوبصورت طریقے سے گھر بنائیں، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو جو آدمی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ خوبصورتی سے کام کرے، اس کا نبھا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا کیا بد تہذیبیاں ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ مجموعی اعتبار سے ہمارے اس معاشرے کی بدبختی ہے، یہ جو کچھ روزہ مبارک پہ ہوا۔ ہمیں کیا معلوم، کسی کو بھی، آپ کو، ہمیں کیا معلوم ہے یہ کوئی پلاننگ تھی نہیں تھی، ہوا تو ہے نا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچا بولنا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، قیامت میں بالکل خالی ہاتھ، یا اللہ کیا گناہ کیا۔ یہ گناہ تھوڑا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں قبر شریف یہ اونچا بولے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، اور نہ ہی انہیں ایسے پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے۔ یہ سب بے ادبی ہے۔ بڑے بڑے قوال، بڑے بڑے شاعر، محمد محمد محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پچھلے زمانے کے جو مفتی اور فقیہ حضرات تھے وہ کہتے تھے اس طرح نام ہی نہیں لینا چاہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہمیشہ ادب، احترام، کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اقدس کا لفظ اس نے تعظیم کے لیے بڑھایا۔ ایک کہتا ہے حضور اکرم، حضور انور، یہ اکرم اور انور کے القاب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے بڑھائے۔ ابن ماجہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا دیکھو میں سمجھتا ہوں، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سمجھ کی بات، کہ تمہارا سلام اور تمہارے درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو دیکھنا ان کے لیے جو الفاظ استعمال کرو وہ بہت اعلیٰ الفاظ استعمال کرنا کہ حضور میں پیش کیے جائیں گے، تو بہترین سے بہترین الفاظ کے ذریعے ان کی تعریف کرنا۔ اردو ہے، ہندی ہے، پنجابی، انگلش، کوئی بھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین الفاظ۔ اور بعض فقہا نے تو لکھا ہے کہ یہ صرف محمد محمد کہنا یہ ادب کے خلاف ہے، بے ادبی ہے۔ اب پچھلے 50-100 سال سے نعتیں، قوالیاں وہ اسی طرز کی بننے لگی ہیں، اس سے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھوڑے ہی ہیں۔ کون اس طرح نام لیتا ہے؟ اللہ نے کہا خبردار، مت ایسے ان کا نام لینا جیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے بعد دیکھا 2 آدمی مسجد نبوی میں گفتگو کر رہے تھے، اونچی آواز سے بلایا۔ کہاں کے رہنے والے؟ ان کا طائف، ایک
اس کے پاس گاؤں کسی ایسے علاقے کے جہاں تربیت نہیں ہوتی تھی، تو فرمایا اگر تم کسی شہر سے ہوتے نا جہاں بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے، لَأَوْجَعَنَّكُمَا، تو میں تمہیں ایسی مار مارتا کہ تمہاری ہڈیاں دکھنے لگتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پہ یا اس مسجد میں اتنا اونچا بولنا، سخت بے ادبی۔ اور جنہوں نے بھی یہ پلان بنایا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا واللہ عالم، اچھا کوئی بھی پلان نہیں بنا، وہ جتنے تھے ذرہ بھی عقل نہیں تھی کہ کس مقام پر کھڑے ہو کے کیا بات کر رہے ہیں۔ صحیح بات صحیح وقت نہ ہو تو نہیں کہنی چاہیے، صحیح بات مقام نہ ہو تو نہیں کہنی چاہیے۔ ہر جگہ کا کوئی عزت، ادب، احترام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ضروری قرار دیا کہ عصر کے بعد قسم کھلواؤ مجرم کو، عصر کی نماز پڑھ کے وہ قسم کھائے۔ زمانے میں بتایا نا کہ عصر کے بعد کا وقت یہ بڑا اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، اس میں جب خدا کی جھوٹی قسم اور اس کا نام جھوٹ میں استعمال کرے گا جلدی عذاب آئے گا۔ منبر کے پاس کھڑا ہو کے قسم اٹھائے مسجد، وہ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ عمیر ابن وہب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمس کا گورنر مقرر کیا تھا۔ وہ حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے یہ بات کی حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے، اور میں کعب ایک بات تم سے پوچھوں، تم چھپانا نہیں اسے۔ ان کا امیر المومنین جو چیز میرے علم میں ہے میں کبھی آپ سے نہیں چھپاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امت کی گمراہی کہاں سے شروع ہوگی؟ اس امت کی گمراہی کا آغاز، انہوں نے عرض کیا حضرت ائمۃ المضلین، جب امام مسجدوں کے گمراہ ہو جائیں گے امت گمراہ ہو جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھا، تو اس لیے یہ منبر پر بیٹھنا اور اس کی احتیاط نہ کرنا اور جھوٹے قصے اور لوگوں کی جیب پہ نظر اور والعیاذ باللہ کیا کیا برائیاں کیا اس کا ذکر کریں، لیکن ان کا گمراہی کا آغاز جہاں سے ہوگا جب امت میں امام گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ انحطاط، یہ سب چیزیں عصر کی نماز کے بعد جگہ بدل گئی نا، وقت بدل گیا، ہر ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچا بولنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کی جان تک کی قسم اللہ نے کھائی۔ اللہ نے کہا لعمرک، اور تیری جان کی قسم ہے مجھے۔ قسم محبت میں کھاتے ہیں، قسم روب اور طاقت میں کھاتے ہیں۔ کہتا ہے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ مجھے اپنی اولاد کی قسم، یعنی اس سے زیادہ شدید محبت مجھے کسی سے نہیں، اپنے بیٹے سے۔ عورتیں کرتی ہیں نا، ایسے گھروں میں ہوتا ہے، خاندانوں میں رواج ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی جان کی قسم نہیں، بولا لعمرک، مجھے آپ کی جان کی قسم ہے، ایسے اور ایسے ہو رہا۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، برا رضی اللہ عنہ کو کچھ اور دعا سکھائی، وہ آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچھ اور دعا سکھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں نماز کے آخر پہ کیا پڑھوں، نے ایک اور دعا سکھا دی۔ غالباً عتبہ ابن فرقد تھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً کوئی اور دعا سکھا دی۔ ہر ایک کو مختلف دعائیں بتاتے رہے،
کہ نماز کے آخر پہ یہ مانگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے ہر وہ خیر عنایت فرما جو تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی ہے اور میرے علم میں ہے یا نہیں ہے، اور ہر شر سے اللہ مجھے محفوظ رکھ جس سے تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا ہے، عالم و ما لا عالم، میرے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ اتنی مؤثر اور گہری دعائیں ہیں کہ ایک مرتبہ قبول ہو جائے تو زندگی بدل جائے۔ یہ ایسی چیزیں ہمارے ہاں لوگ کوئی اہتمام نہیں کرتے، جنازے کی دعا کا اہتمام نہیں۔ ہم نے جنازے کی دعائیں ایک مرتبہ شروع کی کسی وجہ سے کہ اسے لکھیں تو صحیح، بہت سے دوستوں کو میں نے کہا یار ہم مولوی، یہ ویسے عجیب بےہودگی ہے، جی چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا لفظ کہوں لیکن پھر شرم آتی ہے، عجیب بےہودگی ہے۔ مولوی صاحب اتنا اللہم اغفر لحینا بس یہ دعا مانگی اور سلام پھیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری تکبیر کے بعد جنازے میں چوتھی تکبیر تک اتنی دعائیں مانگتے تھے، اتنی دعائیں مانگتے تھے۔ مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو روایات بیان کی ہیں، 26 دعائیں ہم نے ایک جگہ لکھی، کسی وجہ سے جمع کر رہے تھے تو وہ 26 دعائیں اب تک کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی اس میت کے لیے۔ اور ان دعاؤں میں ٹاپ کی دعا ہے، بھئی ہمیں تو بہت پسند آئی، یہ اللہ سے مغفرت کی دعائی مانگتے ہیں نا ہم، ہے یہ بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی روایت، اللہم اغفر لہ۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیشہ میت کے لیے دعا مانگتے تھے کہ اللہم الحقہ بنبیہ، اللہ اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ملا دے اس کی موت کے بعد۔ یہ ہیں 4 لفظ، لیکن کتنی بڑی دعا ہے، غالباً اس سے بڑی اچھی دعا نہیں ہے حدیث میں۔ اللہ اب یہ مر گیا، انتقال ہو گیا، اللہم الحقہ بنبیہ، اللہ اس عورت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر دے، اللہ اس مرد کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دے۔ ویسے تو ہمیں ساری دنیا پہ خلافت اور معیشت اور اکانومی اور بغیر ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں یار، لیکن کبھی کبھی یہ مذاکرہ بھی ہونا چاہیے کہ ہماری ذاتی زندگی میں، نجی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ، ان کے اعمال کے ساتھ، ان کے طریقے کے ساتھ کیا مناسبت ہے، کیا چیز۔ ہم نے اپنے اساتذہ میں سے بہت سوں کو دیکھا، چوٹی کے سیاستدان، ملک میں بات کرنے والے، سیاست پہ بحث ہمیشہ کرنے والے، اور بہت عظمت تھی، بھرپور سیاسی میٹنگ تھی۔ ہمارے استاد بھی تھے حضرت رحمۃ اللہ کے سامنے ایک ٹیبل چھوٹا سا رکھا ہوا تھا، انہوں نے اس پہ کچھ کاغذ پین، جیسے بزرگ تو وہ کوئی چیز نوٹ بھی کر لیتے تھے کہ اس پہ میں پھر بات کروں گا اس پہ۔ تو ہم نوکر ابے تبے کے درجے کے لوگ، تو چائے جب آئی تو اشارہ فرمایا کہ مطلب یہ کہ تم لوگوں میں چائے تقسیم کر۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چائے ہم دیتے۔ یہ تربیت کی چیزیں، اور بخاری شریف ہم پڑھ رہے تھے، ہر ایک کے سامنے چائے رکھ دی۔ جب انہیں چائے پیش کرنی تھی تو ہم نے وہ کپ جو تھا وہ پرچ اور پیالی ٹیبل پہ رکھ دی، تو آہستہ سے یہ فرمایا وَلَا عَلَىٰ خَوَّانٍ، بس ہم نے اٹھا کے نیچے رکھ۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی چیز تپائی پہ رکھ کے کھانا اچھا نہیں سمجھتے تھے. فرماتے آکلو کما یاکل العبد، میں تو ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے اللہ کا کوئی عاجز بندہ کھاتا ہے زمین پہ رکھ. لا آکل متکئن، میں ٹیک لگا کے متکبر لوگوں کی طرح نہیں کھاتا. ولا علی خوانن، نہ میں ایسے کھاتا ہوں کہ میرے سامنے چھوٹی چھوٹی تپائیاں رکھی جائیں اور میں اس میں سے کھانا اٹھا کر لوں. یہ لمبی حدیث ہے، بس صرف اتنا فرمایا ولا علی خوانن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہم نے اٹھا کر نیچے رکھا. ایسے بڑے لوگ تھے. جو سیاسی زندگی میں جو بھی ہو اس سے کیا بحث ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ جو کر رہا ہے نا اسے ٹھیک کرنا ضروری ہے. عرب کیا کرتے تھے؟ عرب جب بیٹھتے تھے کھانے کے لیے تو اپنے سامنے چھوٹی سی تپائی ہر کوئی رکھ لیتا تھا، اور یا تو وہ کھانا نیچے رکھیں برابر میں بیٹھ کے کھائیں، یا پھر ٹیبل جیسے اوپر ہوتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے ٹھیک. خود زمین پر بیٹھتے تھے اور کھانے کو اس طرح کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، آپ سے حرام بھی نہیں کیا لیکن پسند بھی نہیں فرمایا. یہ مثال اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ جنازے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 26 کے قریب دعائیں تو ہم نے خود لکھی ہیں ایک جگہ. اللہ جانے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے، تیسری تکبیر اور فوراً چوتھی تکبیر. مولانا ایوب صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، رامپور سے پڑھے ہوئے تھے، انڈیا سے. ہمارا نہیں خیال کہ اسلام کی پچھلی 500-600 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا دماغ پیدا ہوا. کاش ان کی چیزیں کئی محفوظ رہ جاتی. یہ جو آتا ہے نا ہمارے ہاں کتابوں میں بہت یہ جملہ آتا ہے کہ اصحابہ یضیعونہ، ان کے دوستوں نے، ان کے قریب رہنے والوں نے انہیں برباد کر دیا. یہ لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً بیٹی کی شادی تھی، تو مدینہ منورہ میں عورتیں اپنی چادر دوپٹے کو رنگنے کے لیے ایک گھاس استعمال کرتی تھی. وہ گھاس ابالتی تھی تو پانی رنگین ہو جاتا تھا، اس میں وہ دوپٹہ یا چادر جس چیز کو بھی رنگنا ہے ڈال کے نکال لیتے. امام مالک رحمۃ اللہ ایک بڑے اچھے دوست تھے لیث بن سعد، اور علم میں اور بہت سی چیزوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے فتویٰ پوچھتے تھے. تو لیث کو مصر میں تھے، ابھی بھی ان کی قبر جامع الازہر کے باہر ہے. تو ان کی قبر پہ حاضر ہوئے. خیر عینی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کچھ فاصلے پہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ مدینہ منورہ سے مصر خط لکھا کہ حضرت مدینہ منورہ میں یہ گھاس نہیں ملتی، تو اگر آپ بھیج دیں تو بیٹی کی شادی ہے، غالباً بیٹی ہی تھی، تو صاحبزادی کی شادی میں عورتوں نے یہ فرمائش کی ہے. تو لیث بن سعد رحمۃ اللہ کو خط ملا، بڑا مال اللہ نے دیا، سخی بھی بہت تھے. ایک عورت آئی تھی غریب بیچاری کہ شہد ایک چھوٹا سا پیالہ لے کے آئی کہ اس سے بھر دیں، میں نہیں خرید سکتی، اور حکیم نے میری بچی کے لیے تجویز کیا ہے کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے. تو انہوں نے پورا کپا ہی اٹھا کے دے دیا. وہ اس عورت سے اٹھایا نہ جائے، نوکر کو کہا اس کے گھر چھوڑا. اس نے کہا حضرت مجھے تو ایک پیالہ چاہیے. فرمایا تم نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا نا، ہمیں اپنے ظرف کو دیکھنا ہے کہ کتنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیران. کچھ دنوں کے بعد اونٹ آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کون ہے اونٹ؟ تو پتہ چلا وہ گھاس پہ لدے ہوئے اونٹ آ رہے ہیں. پورا بحری جہاز گھاس سے بھر کے بھیج دیا. لیث ابن سعد انہیں حضرت نے خط لکھا امام مالک رحمۃ اللہ مدینہ منورہ سے کہ اتنی کیا کروں گا،
مجھے تو تھوڑی سی گھاس چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کہا مالک آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق لکھا، مگر مجھے بھی تو سوچنا ہے، شرم آئی ہے کہ آپ فرمائیں اور تھوڑا سا، یہ پورا جہاز بھیج دیا۔ ایسے بڑے لوگ تھے۔ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان کے دوستوں نے انہیں ضائع کر دیا۔ ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پیمانے پہ ان کی قدر ہونی چاہیے تھی، اور جو علم اللہ نے انہیں دیا تھا، ان کے گرد و پیش کے ماحول میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ یہی مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ ہو۔ ہمارا نہیں خیال کہ اسلام کی تاریخ میں پچھلے 500-700 سال میں کوئی ایسا دماغ پیدا ہو۔ کمال کیا، دین کا عقیدہ کیا اور اعمال کیا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جس پہ انہوں نے گفتگو کی اور اسے آخری حد تک نہ پہنچا دیا۔ پاکستان بنا تو وہ رامپور سے ہجرت کر کے کراچی تشریف لے آئے تھے، اور کراچی لٹھا خرید لیا۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، دکانیں بھی ہوتی تھی پہلے بھی دنیا میں ہمیشہ سے، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ بزاز کپڑے کا کاروبار کرنے والے مرد اور عورتیں یہ گٹھڑ سر پہ لے کے گھومتے رہتے تھے گلیوں میں، محلوں میں۔ عورتیں بیچا کرتی تھی، پٹھانیاں بیچتی تھی، جس گھر گئے کپڑا کھول دیا، جو پسند آیا بیچ دیا، قرض دے دیا، پھر جیسے ایک رواج۔ تو ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لٹھے کا تھان لے کے کندھے پہ ڈال دیتے تھے اور ہاتھ میں گز ہوتا تھا، اور کراچی کی گلیوں میں آواز لگاتے تھے کہ لٹھا لے لو، اس ورائٹی کا لے لو، نام بولتے تھے۔ جس خاتون کو کسی کو ضرورت ہوتی تھی لٹھا اتروایا۔ پھر ایک آدمی نے بہت اصرار کر کے کہا کہ حضرت یہ نہ کریں، آپ اب عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو ہم ایک دکان بنا دیتے ہیں۔ تو جو پیسے تھے فرمایا یہ بھی لے لو۔ ایک چھوٹا سا کھوکھا، اس پہ بیٹھے رہتے تھے، اور وہ اتنے بے نیاز تھے، جسے اللہ نے اتنا علم دیا ہو اس کی کیا کہے۔ اور سوٹ کیس بھی ساتھ رکھ لیے، تو کوئی بھی آتا تھا، دکان کھول رہے ہیں، سوٹ کیس چاہیے، کل دیکھ کے گیا تھا مولانا یہ سوٹ، اگر ان کے ایک دن کا خرچہ اس نفع سے پورا ہو جاتا تھا، مثلا انہیں 30 روپے خرچ کرنے ہیں، سوٹ کیس میں 30-40 روپے بچ گئے، دکان کھولی، اسے سوٹ کیس دیا، دوبارہ تالا لگا کے اسی کے ساتھ چل پڑے۔ کہتا ہے دکان، کہتے تھے بس اللہ نے کر دیا نا آج کا، بس ہو گیا پورا، اب کل آئے گی تو اللہ نے رزق دے گی۔ ایک حکیم سعید تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو آدمی ہی کچھ اور ہے۔ حکیم سعید نے ان کے بیانات اپنے یہاں رکھوا لیے تھے کہ حضرت یہاں بیان کیا کریں۔ 300 کے قریب کیسٹس ان کی ریکارڈ ہوئی، اور حکیم سعید بہت اہتمام کرتے تھے اس بات کا، بہت زیادہ۔ تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ان کی بیٹی سعدیہ، انہوں نے زمین خریدی تھی یہاں 12 کوہ کے قریب یونیورسٹی بنانے کے لیے۔ حکیم سعید کا شہید ہونا تھا اور گاؤں والوں کا قبضہ کرنا تھا۔ بیچاری روتی تھی، ان کی والد نے زمین خریدی تھی یونیورسٹی کے لیے، یہاں دیہاتیوں نے ساری زمین ان کی قبضہ لی۔ پھر مقدمہ، پتہ نہیں اب زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ تو ایک دن تشریف لائی تھی، دریافت کیا کہ وہاں ایوب صاحب کی جو چیزیں تھیں اس کا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگی وہ کیسٹیں ہوتی تھی نا جن پہ فیتا چڑھا ہوا ہوتا تھا، تو فرمانے لگی کہ وہ فیتا ہی جڑ گیا گرمی کی وجہ سے، کراچی کے موسم کی وجہ سے۔ جب ہمیں ہوش آیا کہ اس کو ٹھیک کریں، یونیورسٹی کا اثاثہ ہے، تب تک سب ختم ہو چکا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
نے جو کچھ اپنی کتابوں میں دین کی حکمتیں اور یہ چیزیں بیان کی ہیں یہ ان سے بھی آگے تھی، چھوٹی سی چیز نہیں تھی۔ جنازہ ان کا پڑھایا مفتی شفیع صاحب نے، دارالعلوم کراچی کے بانی، جنہوں نے مولانا کا جنازہ پڑھا، جو جانتے تھے، اے کے بروہی، بڑے بڑے لوگ جو انہیں جانتے تھے جنازے میں حاضر ہوئے، چیف جسٹس، کیونکہ جدوجہد یہ تھی کہ پاکستان میں اسلامی قوانین، تو یہ بڑے بڑے سپریم کورٹ کے جج جا کر عرض کرتے تھے کہ حضرت اگر یہ قانون بنا تو اس میں تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا۔ وہ سمجھاتے تھے کہ اللہ کے قانون میں یہ حکمت ہے، اچھا اس طرح نہیں اس طرح کر لو، یہ بھی اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق۔ تو جنہوں نے وہ جنازہ پڑھا ابھی بھی زندہ ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں آدھ گھنٹہ مفتی صاحب نے تیسری تکبیر کے بعد دعائیں مانگی، اتنی طویل دعائیں انہوں نے مانگی۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے یاد کی ہوں گی سنت کے مطابق اتنا طویل جنازہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور ہم تو 4 تکبیریں کہتے ہیں نا، 9 تکبیریں انہوں نے کہیں، تیسری کے بعد دعا مانگی، پھر چوتھی کے بعد، پھر 5ویں، پھر 9ویں کے بعد پھر سلام پھیر۔ تو کسی نے کسی سے پوچھا کہ یہ امیر المومنین نے کیسا جنازہ پڑھایا؟ انہوں نے کہا بدر والوں کا جنازہ امیر المومنین ایسے ہی پڑھاتے ہیں، بار بار دعا مانگتے ہیں، بار بار دعا مانگتے ہیں اپنے دل کی تسلی کو کہ کوئی چیز رہ نہ جائے جو اس کے لیے میں نہ مانگوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ابن مسعود رضی اللہ عنہ آخری دعا جو مانگے وہ کہتے ہیں وَالْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ، اللہ اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس کو پیش کیا جاتا ہوگا وہ کوئی ہم جیسا گندا تھوڑا ہی ہوتا ہوگا، اللہ کی مغفرت، خدا کی رحمت اسے دھو دیتی ہوگی نا، تب جا کر کہیں پیشی ہوتی ہوگی۔ یہی حال نماز کا ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اس لیے بھیا یہ جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں سے نماز اس کا سبق سیکھنا چاہیے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، ہے کیا چیز، مسائل کیا ہیں، ان مسائل میں عمل کر کے بھی جو نماز پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ خدا کے ہاں قابل قبول، خدا کے ہاں قابل قبول ہوگی، اس لیے کہ اس مسئلے پہ کسی مفتی، کسی عالم دین، کسی معتمد آدمی نے فتویٰ دیا ہے نا، وہ جانے اور اللہ جانے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ اب کون ہر مسئلے کی تحقیق کرتا پھرے گا؟ تو ان کا کہہ دینا کافی ہے۔ بعض لوگ اپنے زمانے میں سند کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، وہ جو کہہ دیں بس وہ دین ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لغو سے بچتے ہیں نا، فضول چکروں میں نہیں پڑتے، وہ جو کچھ کہہ دیں ثبت ہو جاتا ہے کہ مسئلہ یہی ہے جو اس نے کہا۔ کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان جب ایک تھا، پورے ہندوستان کے مفتی تھے۔ کوئی کہہ دیتا تھا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے تو سننے والا سمجھ جاتا تھا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد۔ مفتی صاحب اتنے بڑے آدمی تھے کہ گاندھی نے قرآن کریم مانگا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی جب شورا ہوئی تو شورا میں یہ مسئلہ رکھا گیا کہ گاندھی جی اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے قرآن دو، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو سب نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت کافر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو مفتی صاحب نے فرمایا دے دو۔
اور علت یہ بیان کی کہ کافر کو قرآن اس لیے نہیں دیتے کہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس کی توہین کرے گا، بازار میں روڈ پہ پھینک دے گا، معاذ اللہ کسی گندگی کی جگہ پہ پھینک دے گا، استغفر اللہ۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا یہ وجہ ہی نہیں ہے گاندھی میں۔ گاندھی اس درجے شہرت کا آدمی ہے اور اس درجے کا آدمی ہے کہ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہندو مسلم تفریق میں اور اس فساد میں پڑے۔ تو گاندھی نے مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کی کتاب میں میں پڑھتا رہا، سب سے اچھی چیز جو لگی وہ قل هو اللہ احد۔ تو میں اب صبح جب اٹھتا ہوں اپنے ورد کرتا ہوں ہندو مت کے جو بھی ہیں یہ بھی میں پڑھنے لگا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ مجھے بہت اچھی لگی۔ اور موت سے قتل سے ایک دن پہلے اپنے سیکٹری کو کہا کہ یار بہت عمر ہو گئی ہے، یہ واپس کراؤ حضرت کو، ایسے نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور کوئی اس کی بے حرمتی کرے۔ تو جو مفتی صاحب کا سوچ تھی، وفات سے پہلے قرآن پاک واپس آ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ دینی ادارے اور یہ سب چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں، بس ٹھیک ہے ہو گیا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ کا حال یہ تھا کہ مدرسہ امینیہ دلی میں پڑھاتے تھے، ہم نے دیکھا ہے، اور پیسے پورے نہیں ہوتے تھے تنخواہ سے، تو جو وقت باقی بچ جاتا تھا کروشیا دیکھا ہے، ایک دھاگے سے وہ عورتیں بنتی تھیں، کروشیے کی ٹوپیاں بنتے تھے، اور جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، ٹوپیاں بیچتے تھے، پھر جا کر کہیں گھر کا خرچ پورا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا۔ ہم اپنی بد نصیبی کی سمت کی داستان کہاں تک سنائیں؟ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ ایسے ہی نہیں زوال آ گیا۔ جنہوں نے دین پڑھا ان کی یہ قدر تھی۔ کروڑوں مسلمان تھے، کسی میں غیرت عقل نہیں آئی کہ یہ شخص جس کا ایک ایک منٹ موتیوں اور ہیروں میں تولنے سے بھی حق ادا نہیں ہوتا، یہ اپنا گھر چلانے کے لیے ٹوپیاں بیچ رہا ہے، اور کسی میں غیرت شرم نہیں ہے کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ اقبال اور بھوپال اور علامہ اقبال کی زندگی کے آخری جو سال تھے انہیں پڑھنا، اس میں آتا ہے کہ علامہ اقبال نے اخبار میں اشتہار دیا، وہ جو ساری زندگی خودی، فقر، ہاتھ نہ پھیلانا، مخلوق سے امید نہ رکھنا، یہی تعلیم دیتے رہے نا۔ وفات 50 سال سے زیادہ ہو گئی تھی عمر، تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ اب میری عمر کورٹ میں جانے کی رہی نہیں اور جایا بھی نہیں جاتا، میری زندگی کا اصول یہ رہا ہے کہ میں 10 تاریخ تک جتنے مقدمے آئیں لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد نہیں لیتا۔ اب میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اگر مجھے 500 روپے ہر مہینے مل جائیں تو میرا خرچہ پورا ہوتا رہے۔ یہ تھے لوگ، جتنا پیسہ تھا ان کا رنڈیوں پہ خرچ ہوتا تھا، جتنا پیسہ تھا ان کا ایک دوسرے کے مقدمے بازیوں پہ خرچ ہوتا تھا، زمینوں پہ ناجائز قبضوں میں خرچ ہوتا تھا، اور جہاں کوئی بھڑکا دے جذبات میں خرچ کرتے تھے۔ اس اشتہار کو ہم نے پڑھا تو شرم ڈوب کے مر جانے کو جی چاہتا تھا کہ اتنا بڑا آدمی کیسے اشتہار دیا ہوگا کہ صرف 500 روپے مسلمان مجھے دے دیں تو میرا گزارا چل جائے۔ یہ خبر جب پہنچی بھوپال، تو بھوپال میں سر راس مسعود وزیر تعلیم تھے۔ راس مسعود یہ پوتے تھے سر سید کے، اور سر سید نے جب علی گڑھ بنایا تھا تو اس وقت ان کے بڑے دوست جرمن بھی، انگریز بھی، ہندوستانی بھی اور مختلف ممالک کے لوگ، فری تھا نا ہندوستان،
تو انہوں نے اپنے پوتے کی بسم اللہ مسعود کی جب کرائی تو 4 سال کا یہ بچہ تھا، تو راس جو تھے یہ جرمن تھے، انہوں نے پوچھا سر سید یہ پوتے کا نام کیا؟ ان کا مسعود، تو اس نے کہا میرا نام رکھو راس، ہوتا ہوگا جرمنی میں کوئی لفظ، تو راس اس کا نام آیا اور مسعود ساتھ لگا، یہ سر راس مسعود تھے۔ اور سر راس مسعود اب بھی ان کے آگے اولاد کو یہ 6 ساڑھے 6 فٹ لمبا قد اور روب، اور بہرحال یہ ساری خصوصیت۔ سر راس مسعود نے یہ اشتہار دیکھا، نواب بھوپال نے کہا کہ یہ علامہ جیسا آدمی 500 کا فوراً لکھو کہ ہماری طرف سے 1000 بھیجا جائے گا۔ اس سے پہلے نظام دکن نے پڑھا تھا، تو نظام دکن جو تھے وہ بھی ناراض ہوئے، ان کا یار اتنا بڑا آدمی 500 روپے چیز کیا ہیں، تار بھیجو اور کہو کہ آپ بے فکر رہیں، آپ جب تک کہیں گے یہ جاری وظیفہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد خط آیا بھوپال سے، تو علامہ نے راس مسعود بڑے گہرے دوست تھے بہت، انہیں خط لکھا جواب میں کہ نظام حیدرآباد نے بندوبست کر دیا ہے اور پیسے اس سے زیادہ میں نے کیا کرنے ہیں، میری طرف سے شکریہ انکار کے ساتھ پیش کر دیں۔ تو راس مسعود نے پھر خط لکھا اور اسے لکھا کہ آ کب رہے ہو، بے تکلفی تھی نا، ان کا اقبال یہ غلطی نہ کرو، آگے اولاد بھی ہے یا نہیں، انہوں نے بھی جینا ہے یا نہیں، جاوید اقبال اور تمہاری بیٹی نا، ہاں بیٹی کا شاید لکھا، کہا مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجو اور یہ پیسے جمع ہوتے رہیں گے، کل اولاد کے کام آئیں گے۔ مطلب یہ کہ جیسے تم اب زندگی میں اتنا مجاہدہ کر کے پہنچے ہو کہ یہ لکھنا اشتہار دینا پڑ رہا ہے، اولاد کو کیا ہو، اولاد بھی ایسی ہی کرے۔ پھر علامہ اقبال گئے تھے، تو صبح کھانے پہ ایک بات ہوئی کسی شعر کی، تو راس مسعود کی بیوی نے کہا کہ علامہ صاحب آپ نے یہ لفظ ایسے استعمال کیا، یہ فارسی میں ایسے ہے۔ علامہ اقبال اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود خطوط ان کے پڑھو 4 جلدوں میں، انگریزوں نے یونیورسٹی لنڈن یونیورسٹی میں علامہ اقبال کو رکھا کہ ہمارے بچوں کو عربی پڑھا دیں۔ علامہ اقبال نے لندن عربی پڑھائی تھی، 6 مہینے بعد پھر دل اچاٹ ہو گیا کہ نہیں میں اور کچھ کروں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس درجے کے لوگ تھے۔ تو وہ بحث ہوئی اس بات پہ، علامہ اقبال نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت خط لکھے، مولانا عبد الماجد دریا آبادی کو لکھے ہیں کہ حضرت یہ دیکھیں میں نے یہ شعر کہا ہے، یہ لفظ ایسے استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو وہ ان کے بھی استاد وہ اصلاح کرتے تھے، لکھتے تھے ایسے ہے ایسے نہیں ہے۔ وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کر۔ ان کی کیا قدر تھی بیچاروں کی، مولوی تھے نا، مسجدوں میں پڑھتے تھے۔ یہ المیہ اس سوسائٹی میں دیکھنا ہونا تو مولوی کو تو کیا رشتہ دے گا، یہ جو علماء ہیں ان کی بچیوں تک کے رشتے نہیں لیتے، لوگ نہیں کرتے کہ سمدھی بن جائیں گے، کیا ہم تعارف کرائیں گے، مولوی صاحب ہیں، مسجد ہے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی آفیسر ہو، جہاں بیٹی دیں تو گھر جائیں تو پتہ چلے کتنی دولت ہے، کتنا مال ہے۔ یہ غور کرو، یہ آج کا انحطاط ہے۔ کتنے ہی علماء کو میں جانتا ہوں جن کی بیٹیاں بوڑھی ہو گئیں اور سر میں چاندی کے تار آ گئے، رشتہ نہیں ہوا، منتیں کرتے رہے مولوی صاحب کہ یار کوئی رشتہ کہیں۔ ہم نے کہا حضرت کیا کریں، رکاوٹ کیا ہے، مسجد ہے، رکاوٹ کیا ہے، خدا کے دین کا پڑھ لینا۔
جب خود گزرو گے نا، بچیاں گھر بیٹھی ہوں، تو پھر پتہ چلتا ہے ہر لمحہ جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں، کہاں ہو؟ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ دیندار گھرانے میں رشتے پسند نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں خلافت، اور پھر کہتے ہیں دنیا میں حکمرانی اور یہودیوں کی سازشیں۔ تم اپنا تو غور کرو، تم سوسائٹی میں کیا کرتے ہو، کس کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ تو علامہ اقبال نے بحث ہوتی رہی، تو علامہ کی فارسی کی غزلیں جب خاتون نے سنائی انہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو علامہ کہنے لگے کہ مسعود یہ تو تمہاری بیوی نے تو مجھے زیادہ پڑھا ہے تمہاری لیے۔ اس کا حضرت یہ آپ کے کلام کی حافظہ ہے۔ تو علامہ نے پھر اس سے کہا بعد میں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جو یہ بیٹی ہے یا جو بھی اس کے یہاں اولاد ہونے والی، انہوں نے کہا جی ایسے ہی۔ ان کا بھوپال کے سب سے اچھے قاری کو بلاؤ، تو غالباً احسن نام تھا، قاری احسن صاحب، جو نواب بھوپال کو سناتے تھے قرآن، بلایا گیا، بہت خوبصورت پڑھا انہوں نے۔ تو علامہ نے کہا کہ قاری صاحب روزانہ ایک پارہ ان کی بیگم کو سنا جایا کریں، باقی آپ اور ان کی بیگم طے کر لیں۔ وقت طے ہو گیا، روزانہ ایک پارہ۔ تو علامہ نے چلتے ہوئے کہا کہ جب پیدائش ہو تو مجھے لاہور خط لکھنا، میں نام رکھوں گا۔ محبت تھی نا، بے تکلفی۔ تو راس مسعود نے خط لکھا کہ آپ کے حکم کے مطابق قرآن پاک آخری دن تک سناتے رہیں، اور بیٹی پیدا ہوئی۔ تو علامہ نے لکھا کہ میں چاہتا تھا کہ جو بھی میرے دوست کی اولاد دنیا میں آئے وہ قرآن سنی ہوئی ہو، پہلے قرآن سن کے پھر دنیا میں آئے، اور اس کا نام رکھا پھر نادرہ۔ کراچی میں تھیں، اب تو ان کی اولاد ہی ہے، انتقال ہو گیا سب کا۔ تو یہ لوگ وہ جو لٹھا بیچتے تھے نا، وہ ایسے گئے کہ اپنے بعد کس نے چھوڑ کے جانا تھا، لیکن اللہ نے بے پناہ علم دیا تھا۔ جنازے کی نماز مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ جو پڑھائی، تو لوگ اب بھی ہیں کہتے ہیں 8 گھنٹہ تک مفتی صاحب مسلسل دعائیں مانگتے رہے ان کے لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 9 تکبیرات بدریوں پر کہتے تھے یہ بدر میں، اور بدر نے ہمیں اسلام پہ کھڑا کیا۔ تو یہ جنازے اتنی جلدی پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ رٹی رٹائی ایک دعا ہے، نہ اس میں رکت ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ یہ احساس ہے کہ آج جو کچھ پڑھ رہا ہوں نا کل میں نے یہاں آ جانا ہے، کل لوگوں نے پڑھ دینا ہے، نہ کوئی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں، اور حتیٰ کہ شاید خیال میں بھی نہیں آتا کہ یہ گھڑی مجھے بھی پیش آنی ہے اور اسی طرح لوگ اٹھا کے ڈال آئیں گے۔ تو اس لیے صفدر صاحب نے بڑا احسان فرمایا، ان کے اور بھی بڑے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ نماز کی بات انہوں نے چھیڑی تو خیال آیا ہم بھی اس نیکی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ذکر اللہ نے کہا، اور تذکرہ کرتے رہنا، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار دہرانا، ملنا، مذاکرہ کرنا، یہ ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔